کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آج محمد عربی کے فقیر یہاں پہ پوری آب و تاب کے ساتھ ان سب لوگوں کو جنہیں اپنی طاقت پہ، اپنے جبر پہ، اپنے قوت پہ مانتا، اپنے وسائل پہ مانتا، انہیں بتا رہے ہیں تمہارے حق گھنٹے ہار گئے، تمہارا جبر ہار گیا، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ان وفاشیانوں کا خون جیت گیا، یہ نعرہ جیت گیا، یہ محمد عربی کے فقیروں کی کاوشوں کوشش جیت گئی ہے، بابا جی کے فقیروں کی یہ صدا بلند ہو گئی ہے، جنہوں نے ہر حال میں یہ کہہ کے سنایا کہ بس رسول اللہ۔ آپ کی آواز آئے مجھے پتا چلے کہ میں جناب اعلیٰ کس جگہ پہ آیا ہوں، آج آپ کی صدا سے پتا چلے کہ محمد عربی کے فقیر دل و جان سے کہہ رہے ہیں کہ بس رسول بس رسول اللہ کا رحمت پرسین کی سرزمین پہ برستی رحمت کے اندر جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، ہر مکتبہ فکر سے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب کو سنا رہے ہیں کہ بس رسول دین حسن، بس رسول اللہ کا نام شاہ جہاں مٹ جائے گی، نام شاہ جہاں مٹ جائے گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان سے رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑہ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت محبوب قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر عبدالخالق نقشبندی سرداری دامت برکات العالیہ اور آپ کی دعوت پر تشریف لانے والے تمام علماء کرام، مشائخ اہل سنت، سادات کرام، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران، آج کی عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ عرص مبارک حضور خواجہ خواجگان پیر رہبر شریعت قطب عالم قاسم عشق رسالت حضرت قبلہ الحاج محمد سردار احمد المعروف پیر مٹھا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عرص مبارک کے سلسلے میں منعقد ہے۔ یہاں پہ تشریف لانے والے تمام مہمانان وقار حضور قبلہ امیر المجاہدین کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے والے محمد عربی کے سب فقیر
میں سب کے لیے دعا گو ہوں مالک سب کو دنیا قبر اور آخرت کی ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور دنیا قبر اور آخرت کی سب کو عافیت عطا فرمائے۔ احباب ذوالفقار، مجھ سے بہتر لوگ اپنی حاضری پیش کر چکے ہیں اور مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر لوگ سٹیج پر بھی پنڈال میں بھی موجود ہیں۔ ہماری اوقات صرف اتنی ہے جو ہمارے قائد نے ہم سب کا تعارف کرایا ہے کہ ہم سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے پہرے دار کتے پاک رسول اللہ دے بھونکن شور مچاون ناموس رسالت گلشن اندر کدی سور نہ پھیرا تھا۔ یہ ساری آزمائشیں، ساری تکلیفیں جو گزری، نہ وہ سنانا مقصود ہے اور نہ اس کے سنانے سے ان کی حقیقت بدل جائے گی یا کیفیت بدل جائے گی، اور نہ ہی وہ سنا کے کوئی داد لینا مقصود ہے۔ یہ جن کے لیے کیا ہے آپ نے، ہم نے، ہم سب نے، جن کے گھر کا سامان ٹوٹا، جو گرفتار ہوئے، جو زخمی ہوئے، جو شہید ہوئے، جن کا سب کچھ لٹ گیا، اس کے باوجود وہ پھر سینہ تان کے کہہ رہے کہ تاجدار ختم نبوت، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جو کہہ رہے کہ آیا آیا، تو آج سمجھ لیجئے کہ وہ بازی جیت چکے۔ باقی رہی باتیں سنانے سے کہ کیا ہوا کیا نہ ہوا، تو یہ لمبی داستان ہے۔ تو سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ جو مجھ پہ گزری کچھ میں ہی جانتا ہوں، دنیا تو واقعات کا لطف لے گئی۔ تو یہ تو باتیں ہوتی ہیں کہ بھی بندہ کہتا رہے کہ جناب بڑی یہ ہوئی بڑی وہ ہوئی، ہر ایک داستان میں اتنی داستانیں ہیں کہ لکھنے والے مورخ کا قلم تھک جائے، لیکن لاکھوں سلام ان لوگوں پہ کہ ایک بھائی جان دے گیا اپریل کے اندر، اور اس دفعہ جب دین کو پھر ضرورت پڑی تو دوسرا بھائی پھر حاضر ہو گیا، تو آ کے کہتا ہے کہ جناب میں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں، اماں نے بھیجا ہے، گھر والوں نے بھیجا ہے، ایک بھائی حضور کے نام پہ قربان ہوا ہے تو دوسرا ہم نے بچا کے نہیں رکھنا، ہم نے اس کو بھی حضور کے نام پہ بھیج دیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، بس آپ سے میں صرف ایک تجدید عہد کے لیے حاضر ہوں، لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ وہ خطابت کی جو ہے نا جولانیہ دکھانے کے لیے نہ ہم حاضر ہوتے ہیں، پیر صاحب ہمارے یار بھی ہیں اور ہمارے استاد بھائی بھی ہیں، تو ہمارا یہ سمجھ لیں کہ اپنا گھر ہے، یہاں پہ ہم اسے اپنا گھر سمجھ کے آتے ہیں۔ میرا بھتیجا مولانا حسن رضا صاحب، تو وہ ہمیں جس محبت سے وہ بلاتا ہے تو ہم سمجھ لیں کہ صرف اپنے ہی محفل میں حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہاں پہ مہمان نہیں میزبان بن کے حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ سارے حضرات سے ایک تجدید عہد لینا ہے کہ اور خود بھی کرنا ہے کہ ہم نے جب تک جینا ہے بابا جی کے مشن کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں، پکی بات ہے جی، نہ رستہ بدل، بلکہ بڑی خوبصورت بات جو ہمارے امیر محترم نے کی کہ کسی نے کہا جی اب جیل کاٹنے کے بعد کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا منزل بدلنا تو دور کی بات ہے، ہم نے رستہ بھی نہیں بدلا۔ اس سے اچھا جواب جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے کوئی نہیں دے سکتا۔ جو میرے برادرم عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن رتبے میں مجھ سے بڑے ہیں، میرے امیر محترم جگر گوش امیر المجاہدین، جانشین امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب، جو انہوں نے دیا ہے یہ پوری دنیا کے لیے پیغام کافی ہے کہ منزل بدلنا تو دور کی بات ہے، ہم نے رستہ بھی نہیں بدلا ہے، نہ بدلنا ہے، رستہ بھی وہی ہے، منزل بھی وہی ہے کہ آیا آیا دین آیا۔ باقی رہی بات حالات کی، تو یہ فرق واضح کرتا ہے ہمارے درمیان کہ کون ہمارے ساتھ تھا کون نہیں تھا۔ وہ میں ایک عربی کہاوت پڑھ رہا تھا کہ کسی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، بڑا غریب تھا، تو اس نے دعوت کی اور اپنے بھائی کو کہا کہ جاؤ اور جا کے جو ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، محبت والے ہیں، ان سب کو لے آؤ
اور ہماری دعوت ہے. تو اس نے باہر جا کے آواز لگائی کہ بھائی ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، ہماری مدد کرو. تو ہر کوئی اپنے گھروں میں پڑا رہا، لیکن جو لوگ آئے جاننے والے تھے، بہت سارے جاننے والے رہ گئے، لیکن کئی انجان جو تھے وہ بھاگے بھاگے آئے. اندر آئے تو کوئی آگ نہیں تھی، کھانا سجا تھا، دسترخوان پڑا ہوا تھا. تو اس نے پھر کہا بھائی کو کہ یار یہ تو ہمارے جاننے والے نہیں ہیں، ہمارے اپنے کدھر ہے جاننے والے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے اپنے وہی ہیں جو مشکل میں ہمارے کام آئے. یہی ہمارے اپنے ہیں جو مشکل میں ہمارے کام آئے ہیں. باقی کھانے کی دعوت میں تو پھر سب ہی آ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ سب لوگ، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں جو اس مشکل میں حضور کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کسی نے بھی حضور قدم پیچھے نہیں ہٹایا. وہ ڈاکٹر تھے، وکیل تھے، وہ پیر تھے، فقیر تھے، وہ صوفی تھے، وہ سادات تھے، ان کے مرید تھے، غلام تھے. جو بھی کسی جگہ سے تعلق رکھتا تھا، جب حضور کے نام پہ انہیں بلایا گیا تو اس دفعہ کون ساری بدلی. اور سب نے بتایا ہے کہ حضور کے نام پہ ہماری جان بھی، اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کے لیے میں بارش آ کے کاف ککھا دیا کلیاں رہن کھڑیاں چوندار ہمیں ڈھیندیاں سجن دیا یہاں پہ ہم نے بڑے بڑے دانشور بھی دیکھے جو جناب اعلیٰ بادلوں کو دیکھ کے، کالے بادل دیکھ کے جناب حالات بھی بدل گئے، بیان بھی بدل گئے، رخ بھی بدل گئے، ماحول بھی بدل گئے، موڈ بھی بدل گئے. اور ایسے میں نے جیل کے اندر ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جناب اعلیٰ وہ ہمارے تحریک کا وہ جناب اعلیٰ ساتھی، اصلی نام تو اس کا جناب اعلیٰ پتہ نہیں، لیکن اس کو لوگ ملنگی ملنگی کے نام سے کہا مشہور تھا جناب اعلیٰ. کہ جب وہ آیا، جب اس کو مار پڑی اس نعرے کے اوپر کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، پھر اس کو بوری میں بند کر کے جناب اعلیٰ مارا. اس نے پھر بھی نعرے لگایا. پھر جناب اعلیٰ اتنے ستم کرنے کے بعد جب جیل والوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، اتنا تشدد سہنے کے بعد جب اس کو جناب ایک دن رہائی کا آیا، اس کو کہنے لگے کہ ہاں اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو سن فاروق الحسن جیسے جناب اعلیٰ اس کے قدموں پہ قربان، جو اس نے جملہ بولا وہ بہت بڑا تھا. کہا سب سے پہلے کہاں جاؤ گے؟ تو کسی نے سوچا یہ کہے گا گھر جاؤں گا، کسی نے سوچا یہ کہے گا بابا جی کے مزار پہ جاؤں گا. تو اس نے کہا میں سب سے پہلے تھانے جاؤں گا، ان سے اپنا جھنڈا لوں گا، جو جھنڈا لے کے میں آیا تھا جس میں لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت ایسے لوگ جناب اعلیٰ آپ 14 صدیاں بعد ان کی نظیر بھی پیش کر سکتے ہیں. لائیے جناب اعلیٰ کسی اور سیاسی جماعت کے اندر ایسا کارکن لائیے تو صحیح جناب اعلیٰ. وہ شعیب جس کو شیبی جناب کہتے ہیں، چھوٹی سی عمر کا بچہ، ابھی جناب 14-15 سال ہوا ہے اس کی، تو اس کو مار پڑی. اس کو جناب سچوں نے ذاتی اس سے مارا. وجہ کیا تھی؟ کہتا ہے مجھے زیادہ کٹ اس لیے پڑی کہ جس وقت مجھے مارتے تھے میں کہتا تھا ستمگر ادھر ہنر آزمایا تو تیر آزما ہم جگر آزمایا. تو کہتا ہے غصے میں جناب جب رہا نہیں گیا تو سچوں نے خود ڈنڈا پکڑ لیا. جب اس نے مارا تو میں نے کہا ستمگر ادھر ہنر آزمایا. اس نے پھر اس کو مارا. کہتا ہے میں نے پھر اس کا گریبان پکڑ کے اس کو کھینچا. میں نے کہا ستمگر ادھر ہنر آزمایا. کہتا ہے جب میں نے دوسری بار سچوں کا گریبان پکڑا اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا مجھے معاف کر دو، حضور کے آگے میری شکایت
شکایت نہ لگانا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں یہ ان کی داستان ہے جن کی جناب اعلیٰ ابھی تک آئی ڈی کارڈ، جن کے شناختی کارڈ بھی نہیں بنے، لیکن ناگرہ والے انہیں ابھی شناخت نہیں کرتے ہیں، لیکن گنبد خضرا والے انہیں اچھی طرح شناخت کرتے ہیں۔ تیرا رب بھی انہیں اچھی طرح شناخت کرتا ہے، اور اس کی عطا اور اس کی کرم نوازی سے جناب اعلیٰ مسجد رحمت للعالمین کے سائے میں لیٹا ہوا وہ مرد کلندر بھی انہیں اچھی طرح شناخت کرتا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے تھانوں کے اندر مار کھا کے پھر بھی کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بس بات اتنی سی ہے، آج ظلم کرنے والے شرمندہ ہیں، لیکن ظلم برداشت کر کے حضور کے نام پہ کھڑے ہونے والے آج سرخ رو ہیں۔ وارث شاہ فرما گئے کہیں بے عقلا جد جانا کہیں عقل والا بالی ہار جائی، وارث نہ کر تو سردا رب بے وارث کر میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جنہیں اپنے اقتدار پہ بڑا مان ہے، ایک بار پاکستان کے جناب سابق صدر ممنون کا جنازہ بھی دیکھ لینا، ایک بار حوصلہ پڑے تو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے نبی کی ناموس پہ پہرا دینے والے اس مرد کلندر کا جنازہ بھی دیکھ لینا، تمہارے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا، تمہارے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ جناب اعلیٰ یہ وجہ کیا ہے۔ ایک طرف ٹی وی پہ تشہیر ہو پھر دنیا نہ آئے، اور ایک طرف ہر طرف پابندی ہو اور دنیا سوال سبحان اللہ اونچی بولیے سبحان اللہ، دنیا سما نہ سکے اور منظر بڑا عجیب۔ میں اس سارے منظر میں جو 6-7 مہینے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے دیکھا اور ہمارے ساتھیوں نے دیکھا، ہمارے بھائیوں نے دیکھا، اس میں میرا ذاتی تجزیہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، دل کہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کرتا، لیکن دماغ پریشان ہو جاتا کہ یہ کیسے ہوگا، ہم دوبارہ کبھی کھڑے بھی ہو پائیں گے کہ نہیں۔ دماغ نہیں مانتا تھا کہ کبھی دوبارہ تحریک کا نام آئے گا، لیکن دل کہتا تھا کہ جب بابا جی نے فرمایا تو انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا۔ وہ اس لیے کہ کسی ایک موقع پہ شورا کے اجلاس میں بابا جی نے بہت بڑی بات کی، تو ہمارے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے کہا حضور یہ کیسے ہو؟ تو حضرت نے بڑے جلال میں آ کے فرمایا جدو مولویوں کو یقین نہیں ہے کہ دین آئے گا تو پھر لوگوں کا دین اللہ ہی آئے گا، پہلے اپنا یقین پیدا کرو کہ ہوگا، حضور کا دین آئے گا تو پھر انشاءاللہ یاد رکھنا کہ مالک کی مدد آئے گی۔ تو وہ جملہ میرے سامنے تھا کہ جب بابا جی نے فرمایا کہ انشاءاللہ دین آنا ہے تخت پہ، انشاءاللہ یہ جو آنے والی یہ نئی نسل ہے انشاءاللہ جب اس نے خود مختار ہونا ہے تو انشاءاللہ ہر طرف لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ سب کو یہی پریشانی ہے، یہ خرچے کہاں سے پورے ہوتے ہیں، دنیا کہاں سے آتی ہے، روٹی کہاں سے آتی ہے، لنگر کہاں سے آتا ہے۔ ساری قوم کو روٹی پہ لگانے والوں کو یہ پریشانی ہے کہ جناب ان کی روٹی پوری کیسے ہوتی ہے۔ تو بابا جی تو بہت عرصہ پہلے بتا گئے کہ کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ باقی سب جماعتوں میں آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کسی کو امریکہ پہ، کسی کو بیرونی فنڈنگ پہ مان ہے، کسی کو جناب اس چیز پہ مان ہے کہ جناب فلانا ملک ہمارے ساتھ ہے، فلانی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، فلانے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں ایک مان ہے کہ ہمارے ساتھ خدا ہے اور اس کا نبی ہے۔
یہ ابو نصر حفیظ جلندری مجھے یاد آئے، اجازت ہو تو میں پڑھ دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ مجھ سے پوچھا تھا جب قید تنہائی میں تھے ہم، تو اس وقت کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا وہ جواب تو وہی ہے کہ وہ غالباً تحریک نظام مصطفیٰ جب چل رہی تھی بھٹو کے آخری دور میں، تو اس وقت وہ ایک مولانا سناتے ہیں کہ جیل کے ایک سپریڈنٹ آتے اور آ کے نا اپنے ہر دورے پہ آ کے مجھ سے پوچھتے مولانا کسی چیز کی ضرورت، تو وہ کہتے 2-4 دوروں پہ آئے تو ایک ہی سوال کسی چیز کی ضرورت، ہم نے کہا نہیں ہے، تو کہتے جب تنگ ہوا نا میں، تو وہ آیا اور کہنے لگے جی کسی چیز کی ضرورت، میں کہ ہاں جی ہے، انہوں نے کہا کیا، کہتے آپ اندر تشریف لائیں مجھے بات کریں۔ تو بہرحال وہ ایک ہی سوال کہ جناب کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ جیل اور قید تنہائی حضور کی محبت کے بغیر 5 منٹ بھی نہیں کٹتے۔ یہ سرکار کی محبت ہی ہے کہ جو جیل کو بھی آپ کے لیے خوشگوار احساس بنا دیتی ہے، جیل کو بھی آپ کے لیے تسکین کا باعث بنا دیتی ہے، اور وہاں پہ بھی آپ کا مالک آپ کو بتاتا ہے تو گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اترتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہیں نا جی۔ اور بغدادی بھائی کے ساتھ ایک وہاں پہ کارکن تھے، تو وہ ان سے پوچھا انہوں نے کہ ہاں جی کیا کام کرتے تھے، کہتے جی میں چاول چھولے جو ہے نا وہ بیچتا ہوں۔ کہا یار پھر تیرے گھر کا کیا ہوگا، تو کہتے ہیں اس نے جو بات کی نا تو میں شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، حضور کے نام پہ آئیں گے، جب جائیں گے تو انشاءاللہ مالک نے سب نقصان پورے کر دیں۔ کہتے ایک ریڑی والے کا یہ ایمان ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ جناب کوئی ایک بندہ باہر نکل کے شرمندہ ہو نا، جس سے بھی آپ پوچھیں گے انشاءاللہ سینہ تان کے کھڑا ہو، یہی کہے گا دل بے مودہ ہے اور دل بے مودہ ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں۔ ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں۔ نہ پوچھو حال میرا کچھ نہ پوچھو، کہ تسلیم و رضا ہے اور میں ہوں، کہ تسلیم و رضا ہے اور میں ہوں۔ حفیظ ایسی فلاکت کے دنوں میں فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں، فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں۔ بس یہی بات ہے جو جناب اعلیٰ ان کو پریشان کر رہی ہے کہ یہ نظام جو کہہ رہے ہیں یہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ جس نظام کی بات کر رہے ہیں جب یہ آئے گا وہ نظام تو جناب اعلیٰ وزیر سے بھی پوچھتا ہے، وہ تو حاکم سے بھی سوال کرتا ہے۔ اگر فاروق اعظم سے چادر کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے تو پھر جناب اعلیٰ وزیر خزانہ سے کیوں نہیں ہو سکتا، پھر جناب اعلیٰ ان تمام وزیروں مشیروں سے سوال کیوں نہیں ہو سکتا۔ ان کو پریشانی ہے ہم سے سوال ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں خان جی میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن اڈیالہ میں آپ تشریف لائیں گے، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن آپ تشریف لائیں گے۔ رہی بات ہماری، ہم یہ لنگر پرانے کھانے والے کیا یہ شوربے والے شلجم، یہ جناب شوربے والی بھنڈی، یہ آپ کے لیے نہیں ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہے۔ مدرسے میں یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ یہ پتلی پتلی دالیں جس کے اوپر وہ عذرائے مذاق
حضوری پڑھتے ہوئے بحث کرتے تھے کہ جناب آج ایک نیا مسئلہ حضرت سے ڈسکس کریں گے کہ دال سے وضو ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی دل کی پتلی ہے، شرط اس پہ بحث ہونے میں کیا حرج ہے کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ پتلی دالیں جن لوگوں نے مدرسے میں کھائی ہیں نا، ان کو کوئی پریشانی نہیں.